کون بولے؟ پھر کہے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے، ایڑی مار کے چلنے والے کہاں چلے گئے؟ لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الجبال، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، مت اکڑ کے چل، نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے، نہ گردن اونچی کرنے سے پہاڑوں کے اوپر جا سکتا ہے، تواضع سے چل، عاجزی سے چل۔ محلب بن ابی صفرہ کا بیٹا یزید بن محلب عراق کا گورنر تھا، تو بڑا تکبر سے بازار میں جا رہا تھا، تو مالک بن دینار نے کہا اتق اللہ، او بھائی اللہ سے ڈر، کیسی چال چلتا ہے؟ وہ کہتا ہے لعلک لم تعرفنی، لگتا ہے تم مجھے پہچانتے نہیں، میں کون ہوں؟ کہنے لگے جانتا ہوں، تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں۔ وہ کیسے؟ کہ تیری ابتدا ایک نطفہ، تیری انتہا ایک میت، اور اس کے درمیان تو گندگی کا ٹوکرا۔ تو زمانے کے بگڑے بھی آج کے اچھوں سے بڑے اچھے تھے، تو اس کا سر جھک کے کہنا عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے۔ پھر لگے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ جواب دینے والا تو ہے ہی نہیں، پھر کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت۔ پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹھائی، دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو بنانا، مارنا، اٹھانا ایسا ہی جیسے ایک کو بنانا، مارنا، اٹھانا، کوئی مشکل نہیں اس شہنشاہ آدم کے نزدیک۔ علی کل شیء قدیر، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تم میزان بینک والے اسے یاد کرو نہ کرو، ساری کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے، عزت و حکمتوں والا۔ لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کے فیصلے کرنے والا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن۔ میرے نبی نے کہا انت الاول فلیس قبلک شیء، میرے رب تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں۔ وانت الاخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو وہ بلند ہے کہ تیرے اوپر کوئی نہیں۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تو جو ذات یہ صفت رکھے الاول الآخر الظاہر الباطن، تو اس کا یہ دعویٰ سچا ہے، وہو بکل شیء علیم۔ یہ مت کہو ہمیں بہت پتہ ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ یہ کہو کچھ نہیں آتا، نہیں پتا، نہیں جانتا، یہاں سے علم شروع ہوتا ہے، میں نہیں جانتا۔ تو بھائیو صرف یہ دنیا سامنے نہیں ہے ہمارے آگے، یہ دنیا ایک پزل ہے، اور پزل کے سارے ٹکڑے پورے ہوں تو تصویر مکمل ہوتی ہے۔ تو اس پزل کا سب سے بڑا ٹکڑا آخرت ہے، اس کو ہم نے نکال دیا ہوا ہے اور تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسے بنے گی؟ اور رزلٹ لینا چاہتے ہیں، کیسے آئے گا؟ آخرت اس کا مکمل ایک ٹکڑا جو اس میں جڑے گا، تب جا کے ہمارے سامنے صحیح نتیجہ آئے گا۔ اور ایک دن اللہ نے ہمیں کھڑا کرنا ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، نکلو گے تم قبروں سے، اٹھائے گا تمہارا رب تم۔ واقترب الوعد الحق، اور وہ وعدہ قریب آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے۔ کچھ نکلیں گے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مارے گئے، یہ کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا۔ کچھ نکلیں گے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اس دن کامیابی ناکامی کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے بڑے تر و تازہ، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت پہ آج صلہ پا کے بڑے خوش، مسفرہ، ضاحکہ، مستبشرہ، روشن چمکتے، ہنستے، اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں۔ اور کچھ چہرے ہیں
خاشعہ عاملہ ناصبہ، تھکے ویران پریشان، ترہقھا قطرہ، سیاہی پہ سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، کچھ چہرے ایسے اٹھائے جائیں گے۔ اصل تو زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، کامیابی ناکامی کے فیصلے تو وہاں ہوں گے جب سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی اور الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی۔ سیدھے ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے کہ کامیاب ہو گیا، کہ ہو نعرہ مارے گا، ہو اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، کہے گا اقرؤوا کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا، وہ کہیں گے میں تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا پیپر ہونے والا، میں تیاری کرتا رہا۔ اوپر سے اللہ کلام میں شریک ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں، اس میں کیا ہے؟ قطوفھا دانیہ، پکے ہوئے پھل ہیں، کیا کرو؟ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا، کیا مطلب؟ کھاؤ گے پخانہ نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، کھاؤ گے پیو گے رو گے، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، موت نہیں، غم نہیں، دکھ نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، نفرت نہیں، زوال نہیں، عروج ہی عروج ہے، جوانی ہی جوانی ہے، زندگی زندگی ہے، بقا ہی بقا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ فبما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ کراچی کی زندگی میرے سامنے ہے، اسی کو دیکھ کر میں تمہیں فیصلہ دے رہا ہوں۔ جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ مارا گیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اوہ میں مر گیا۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کے الٹے ہاتھ میں آئی یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اور یہ پیپر مجھے کیوں پکڑا دیا؟ ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ دن دیکھوں گا اور یہ حساب ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آجا آجا، کہاں چلی گئی؟ مار دے، مجھے اٹھا کیوں دیا؟ ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، یہ ایران کا شہر مشہد، اس کا پرانا نام توس ہے۔ ہارون رشید جو بہت بڑا عباسی خلیفہ تھا، یہاں مرا تھا، یہیں اس کی خبر بنی تھی، تو اس کو طبیب نے کہا کہ آپ بچ نہیں سکتے، آپ کا مرض آخر تک پہنچ چکا ہے، تو اس نے اپنی میری قبر میرے سامنے کھو دی جائے، 3 بر اعظم پہ پھریرا لہرا رہا ہو، اور عمر بھی 50 سال سے کم ہو، بھرپور جوانی، اور قبر سامنے کھو دی جا رہی تھی، تو قبر کے کنارے بیٹھا کہہ رہا تھا ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، آج میرا مال میرے کام نہیں آ رہا، آج میری حکومت مجھے نہیں بچا رہی۔ اگلے دن مر گیا، اپنی قبر کھدوائی اور اگلے دن مر گیا، اسی میں دفن۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری طاقت کہاں چلی گئی؟ اوپر سے اللہ کا خودو، پکڑو، اعلان ہوگا پکڑو، فغلوہ، اور چکڑو، ثم الجحیم صلوہ، بھون دو آگ میں کباب کی طرح۔ اور جب وہ اس کو پکڑنے کے لیے آئیں گے تو یہاں کی پولیس تو ہاتھ سے پکڑ کے ہتھ کڑی لگاتی، اور یہاں سے نہیں پکڑیں گے، مجھے دیکھیں یہاں سے پکڑیں گے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں، اور یوں کھینچیں گے تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا، وہ ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے گا ارحمو ارحمو، رحم رحم رحم۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں، ہم کیسے کریں؟ اور عورتوں کو جو ناکام ہو گئے، یہ ناکام، جو عورتیں ناکام ہو گئی انہیں یہاں سے نہیں، انہیں سر کی چوٹی سے پکڑ کر یوں جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلابازیاں کھاتی جا کر کہیں گے رحم رحم رحم، تو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں؟ اور جو اس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو میرا رب کہے گا جنت کا جوڑا پہنایا جائے، جنت کا تاج سجایا جائے، یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، جنت کا ریشمی لباس پہناؤ، حلوا اساور من فضہ یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے چاندی کے زیور پہناؤ۔ میرے نبی نے کہا اور مردوں کے لیے سونا ریشم حرام ہے دنیا میں،
عورت کے لیے حلال ہے، لیکن جنت میں اللہ مردوں کو بھی زیور پہنائے گا، تو مردوں پہ سجا ہوا زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت نظر آئے گا۔ تو قد ہو گیا 5 فٹ، 5.25 فٹ، 6 فٹ، 6.25، 6.5، 7، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرے بندے کو جوڑا پہناؤ، تو اب یہ اس کا یوں کرین کی طرح قد نکلے گا ایسے، اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کے مکمل ہوگا۔ یہ تمہارے بینک کی عمارت سے بھی اوپر قد چلا جائے گا۔ آدم علیہ السلام اتنے ہی قد پہ پیدا کیے گئے تھے، یہ تو گھس دے گھس دے گھس دے چھوٹے ہو گئے۔ ہمارے میراثی ہوتے ہیں نا، میراثی، تو وہ بڑی سست قوم ہوتی ہے، صرف وہ تعریف کر کے روٹی کھاتے ہیں۔ وہ ایک زمیندار کی قسمت ماڑی، اس نے اس کو گھوڑے کے لگا دیا مالش پر۔ اب میراثی اور مالش کا کیا جوڑ، وہ سو گیا، گھوڑا چور لے گئے، صبح اٹھا تو چور گھوڑا لے گئے تھے، اس نے خرگوش پکڑا اپنا اور آ کے باندھ دیا رسے کے ساتھ۔ تو بات زمیندار ہے کہ میرا گھوڑا کتنے ہے، کہ یہ اے کھلوتا ہے، اس کا نام مراد ہے گھوڑا ہے کہ سیوڑ ہے؟ سیوڑ ہماری زبان میں خرگوش کو کہتے ہیں۔ اے گھوڑا ہے کہ سیوڑ ہے؟ کہ جی گھوڑا ہے۔ کہ گھوڑا ہی ہو جاتا جی، ساری رات مالش کی ہے، گس دے گس دے گس دے، آئے رہ گئے۔ تو 10-12 ہزار سال گزر کے گھستے 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 ہمارے قد یہ رہ گئے ہیں۔ مرد عورت کی اصل ہائٹ 130 فٹ ہے۔ اللہ نے اماں کو بھی اسی قد پہ پیدا کیا تھا، حوا، اور آدم کو بھی اسی قد پہ پیدا کیا تھا۔ اور مردوں میں سب سے حسین آئے ہیں یوسف علیہ السلام، اور عورتوں میں سب سے حسین آئی ہیں حوا علیہ السلام۔ اللہ نے مردوں میں یوسف جیسا نہیں بنایا، عورتوں میں حوا جیسا کوئی نہیں بنایا۔ تو سارے مرد عورت جنتی 130 فٹ ہائٹ پر اللہ تعالیٰ اس کا قد پھر جنت کے جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج سجائے گا، اپنے نور میں سے اس کے چہرے کے پر اپنی تجلی ڈالے گا۔ پھر اس کے بعد نہ انہیں میک اپ کی ضرورت ہے، اور نہ ان کے چہروں پر کبھی غبار آئے گا، نہ ان کو صابن کی ضرورت ہے۔ بس اللہ کے نور کی تجلی پڑی ہے، اور اب یہ ہمیشہ کے لیے حسن بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، مرد کا بھی عورت کا بھی، مرد کا بھی عورت کا بھی۔ تو انتہا تو ادھر کو چل رہی ہے۔ پھر یہ سارا جنتی مجمع اکٹھا ہوگا، پھر یہ پل پار کریں گے اور آگے جنت کے دروازوں پر جائیں گے، تو 8 دروازے ہوں گے، لاک ہوں گے۔ جہنمی جہنم کے دروازوں پر جائیں گے تو 7 دروازے اس کے جاتے کھل جائیں گے، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جائیں گے دروازے کھلیں گے، گرتے جائیں گے۔ جنتی سارے اکٹھے ہو جائیں گے، دروازے بند ہو جائیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں۔ 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پیئیں گے، سینے کا کھوٹ، غصہ، بغض ختم، پیٹ کا پیشاب پخانا ختم۔ یہ پانی 2 کام کرے گا، سینے کو دھو دے گا عداوت سے، بغض، حسد، اور پیٹ کو دھو دے گا پیشاب پخانے سے۔ دوسرے سے وضو کریں گے، خود کریں گے، کوئی حکم نہیں ہوگا، حکم ختم ہو گئے، مرتا ہی حکم ختم ہو گئے۔ تو ان کے چہروں پر کبھی جھریاں نہیں پڑیں گی، اس کے بعد کبھی ہلکے نہیں پڑیں گے، کبھی چہرہ تھکا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہمیں اندر کیسے جائیں؟ تو اللہ اپنے حبیب کی شان بلند کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بغیر آج دروازہ نہیں کھل سکتا، لیکن چلے جائیں گے سارا مجمع آدم علیہ السلام کے پاس، ابا جان، دادا جان، دروازہ کھلوائیں۔ وہ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوانے کا کام کیا تھا، لے جانے کا کام میں نہیں کر سکتا۔ وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيَّةُ أَبِيكُمْ، اور میری خطا سے تو نکلے تو میں اندر کی میں لے جاؤں۔ اذهبوا الى غیری، بھائی کسی اور سے بات کرو۔ پھر آئیں گے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سارے نبیوں سے بڑے بڑے انبیاء، سب کہیں گے بھائی ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں۔ یہاں تک کہ یہ سارا مجمع گھومتا گھومتا عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے گا، وہ بھی کہیں گے میرے بس کا نہیں، لیکن ہاں میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں۔ یہ اور کوئی نبی نہیں کہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے معلوم ہے کون کھلوائے گا۔ اچھا جی یہی بتا دیں۔ وہ کہیں گے جاؤ حبیب اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوائے گا۔ تو پھر یہ سارا
مجمع ہمارے نبی کی خدمت میں آ کر کہے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ استفتح لنا الباب، آپ دروازہ تو کھلوائیں. تو آپ کہیں گے انا لہو، ہاں میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا. پھر آپ سجدہ کریں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے، اور آپ نے فرمایا وہ تعریف اللہ اسی وقت مجھے الہام کرے گا. پھر اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھا مانگ ملے گا، سفارش کر قبول ہے. تو کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو افتتاح کر، فیتا کاٹو، اوپننگ. تو جنت سے ایک سواری آئے گی، اڑتے 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 آ کر اللہ کے محبوب کے سامنے لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح. آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے. اس کی رسی نیچے گر جائے گی. رسی نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرا نبی خود نہیں ڈرائیو کرنے والا، کوئی آئے گا اور جو اس رسی کو پکڑ کے چلے گا. لہذا یہ بہت بڑا شرف بن جائے گا اس وقت کہ یہ رسی کون پکڑے گا، یہ کون پکڑے گا. تو سب آنکھیں ایسے اٹھ جائیں گی اور گردنیں بائیں بائیں مڑ رہی کہ کون بھائی کون بھائی کون بھائی. تو اس سسپینس کو پھر اللہ ختم کرے گا، بلال کو دی جائے. بلال بلال مؤذن مسجد نبوی